السلام علیکم. پروگرام کاروبار کے ساتھ میں ہوں سہیل تاج. جنرلی ہم بات کرتے ہیں آپ کو مختلف کاروبار کے بارے میں، ان کی فیزیبلٹی کے بارے میں، ان کے رسک فیکٹر کے حوالے سے ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وحید شریف صاحب، سی ای او ہیں انسٹیٹیوٹ آف بزنس اینڈ لیڈرشپ IBL جسے عرف عام میں کہا جاتا ہے، اور بزنس لیڈرز کو یہ پروڈیوس کرتے ہیں. بیسکلی وحید صاحب کے ساتھ ہم نے ایک سیشن اس لیے رکھا کہ لوگ کاروبار میں جانے سے بہت زیادہ کتراتے ہیں. ایون دیٹ کہ جو بزنس انسٹیٹیوٹ کے یا بزنس لیڈرز سے جو لوگ کوالیفائڈ ہوتے ہیں ایسے انسٹیٹیوٹ سے، وہ بھی نوکری کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی اور کے کاروبار کو وہ مینیج کریں، خود کا وہ رسک لینا نہیں چاہتے. بہت شکریہ وحید صاحب، آپ نے بھی کے لیے وقت نکالا. بہت شکریہ، تھینک یو. سر، یہ جو سوال میں نے انٹرو میں رکھا کہ آپ جو بزنس کو اتنے اچھے سے پڑھاتے اور سمجھاتے ہیں، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتابی باتیں ہوتی ہیں؟ بیسکلی ایجوکیشن جو ہے اس کا مطلب انفارمیشن نہیں ہے، دیٹ از فارمیشن فار فیوچر جو ہے. تو جیسے آپ نے ذکر کیا سہیل صاحب کہ جو ویژن ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. ہم انٹرپرینورز اگر پیدا کریں تو ہمارے بہت سے معاشرے کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اصل میں ہم جو ہے بچوں کو سکل نہیں دے رہے، ہم ان کو صرف جو ہے جنرلی جو ہے رٹے والا طوطا بنا رہے ہیں. تو یہ ہمارے سوسائٹی کا بڑا المیہ ہے کہ ہمارے بہت سے ادارے جو ہیں وہ فوکس نہیں کر پا رہے کہ ہمیں صرف انفارمیشن پرووائڈ نہیں کرنی، بلکہ ان کو فیوچر کے چیلنجز کے لیے جو فارمیٹ کرنا ہے. تو اگر ہم بچوں کی ایجوکیشن میں جو ہے پریکٹیکل سائڈ کیس اسٹڈیز ڈال دیں، ان کو جو ہے اسکل اورینٹیڈ کر دیں، تو یہ ہمارا پرابلم سالو ہو جاتا ہے. پھر یہ جو ہے مینیجر بننے کی بجائے لیڈرز بنیں گے، انسپائرڈ ہوں گے کہ ہم جو ہے 10 لوگوں کے لیے روزگار جو ہے کیسے کریٹ کر سکتے ہیں. ویژن سیٹنگ جو ہے دیٹس ویری امپورٹنٹ جو ہے. تو یہی IBL نے اس ویژن کے تحت جو ہے کہ کس طرح سے ویژن انکارپوریٹ کیا جائے اسٹوڈنٹس کے درمیان جو ہے، تاکہ وہ فیوچر کے جو ہے لیڈرز بن کے جو ہے لوگوں کو روزگار پرووائڈ کرنے والے بن جائے. دس از مین ڈفرینس بٹوین مینیجر اینڈ لیڈر جو ہے. اچھا بھائی صاحب، ہم آپ کی ایک پریکٹیکل ایگزامپل لے کے چلتے ہیں کہ آپ نے سینٹرل سپیریئر سروسز کا امتحان پاس کیا، آپ نے اسے چھوڑ دیا اور اپنا ایک بزنس، آپ نے ایک اپنا انسٹیٹیوٹ سیٹ کیا. تو کیا وجہ تھی؟ جیسے CSS کو لوگ بہت زیادہ مطلب اس کے بارے میں سوچتے ہیں، آپ نے اس کو کوالیفائی کر کے چھوڑ دیا، کیا وجوہات تھیں؟ بیسکلی میں نے فیل یہ کیا کہ بیوروکریسی میں بھی میں رول پلے کر سکتا ہوں، لیکن وہاں پہ لمیٹڈ رول پلے کر سکتا ہوں. مجھے جو ہے سرٹن ڈومینس کے اندر جو پرفارم کرنا ہوگا. بٹ اوور ہیئر جو ہے ان مائی انسٹیٹیوٹ آئی کین انکارپوریٹ مائی ویژن with full thrust and zeal. This was the reason, that's why I opted for this one. ٹھیک ہے. اچھا، جب آپ نے اپنا ایک بزنس سٹارٹ کرنے کا سوچا، ایک انسٹیٹیوٹ بنایا، تو آپ کو یہ تھریٹ نہیں تھا کہ وہاں پہ آپ جاب کر رہے تھے، وہاں سے فوری طور پر آپ کو انکم سٹارٹ ہو رہی تھی، یہاں پہ بہت زیادہ آپ کو وہ مطلب ایک آپ ایسی جگہ پہ جا رہے تھے جہاں کا فیوچر کا آپ کو نہیں پتہ تھا، اور فیوچر کی انزائٹی ہر ایک کو ہوتی ہے، کیا وہ ہیٹ فیل نہیں کیا؟ سب آپ نے بڑی پیاری بات کی جو ہے رسک ٹیکنگ کیپیبلٹی، دیٹس ویری امپورٹنٹ. یو مے سے کیپیبلٹی. ایک تو میرے فادر جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ چونکہ انٹرپرینور تھے، تو ایک تو وراثت میں بھی مجھے تھوڑا سا ان سے جو ہے ویژن بھی ملا، گائیڈنس بھی ملی کہ ہمیشہ انسان کو بڑا سوچنا چاہیے، مشکل فیصلے کرنے چاہیے، اور اس چیز کا بھی مجھے فیملی کی طرف سے بھی فائدہ ہوا. دوسرا میرا خود بھی جو ہے اس چیز پہ بڑا اسٹرانگ بلیف ہے کہ ہماری پہلی آیت جو ہے قرآن کریم کی جو ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ کا نا ربوبیت کا ایک پورا نظام ہے. اب ہم بجائے اس کے جو ہے وہ جو ہے دوسروں سے جاب مانگنے کے، اگر ہم جو ہے جاب دینے والی سوچ رکھیں گے تو اس میں خدائی مدد بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گی. تو میں بڑا اسٹرانگ بلیور ہوں کہ ہمیں اس آیت کو جو ہے بار بار ایکسپلور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی ربوبیت کے نظام میں جو ہے پریکٹیکلی کس طرح سے کنٹریبیوٹر بن سکتے ہیں. تو میرے خیال ہے ہر مسلمان کو جو ہے اس پہ اسٹرانگ بلیف بھی ہونا چاہیے. تو رسک ٹیکنگ جو ہے اس کے لیے کوئی مشکل چیلنج نہیں رہے گا اگر وہ اس آیت کو ایکسپلور کرنا شروع کرتا ہے. اچھا بھائی صاحب، ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ اگر ایک بندے نے پڑھا، ایک ڈگری لی، تو اس کے بعد اسے نوکری ہی کرنی ہے. کیا پڑھائی اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ نوکری کر سکے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں. ایک سٹیجز ہوتی ہے، انسان کو پہلی سٹیج میں جو ہے کسی چیز کا ایکسپوئر لینا چاہیے پریکٹیکلی، اور جب وہ جو ہے محسوس کرے کہ مجھے میرے پر مل گئے ہیں تو اس کے بعد اس کو پرواز اپنی کرنی چاہیے. اس میں میرے خیال میں ہمارے آج کا دن جو ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہے، تو ان کی بڑی پیاری ٹیچنگز ہیں اس معاملے میں جو ہے. ان کا بڑا پیارا شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے: یقین محکم عمل پہم محبت فات عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. تو 3 شمشیریں انہوں نے ہمیں عطا کی ہیں. ہم آج کل ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ کا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، تو ان کے پاس تو ایک تلوار تھی. تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ 3 شمشیریں ہیں جو نوجوان کے پاس ہیں. یقین محکم،
جو آپ نے بات کی اللہ کی ذات پہ بھروسہ، اور اللہ نے جو انسان کو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں ان کیپیبلٹیز پہ مکمل یقین ہونا چاہیے، کانفیڈنس ہونا چاہیے، ٹرسٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد عمل پہ ہم جو ہے ڈسپلن سیکھنا چاہیے، جس کو قائد نے فرمایا کہ فیتھ ڈسپلن، سیکنڈ ایٹریبیوٹ جو ہے ڈسپلن ہے، کہ ہم کسی چیز کا ڈسپلن سیکھیں. اس میں ٹائم مینجمنٹ بھی ہے، اسٹریس مینجمنٹ بھی ہے، کنفلکٹ مینجمنٹ بھی ہے، کمیونیکیشن مینجمنٹ بھی ہے. سیکنڈ ایٹریبیوٹ یہ ہونا چاہیے. تیسرا ایٹریبیوٹ انہوں نے فرمایا محبت فاتح عالم. تو محبت فاتح عالم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جو ہے چیزوں کو ڈرائیو کرنا، ان کی ذات سے بھی محبت کرنا، ان کی صفات سے بھی محبت کرنا، ان کی اولاد سے بھی محبت کرنا. تو اگر ہمارے اندر محبت فاتح عالم آ جائیں تو ہم انسانیت کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں اور امت کے لیے بھی بہت بڑا کام کر سکتے ہیں. تو ہمیں یہ 3 ایٹریبیوٹس اپنے اندر جو ہے بلڈ کرنے چاہیے. تو ہمارے لیے کوئی چیلنج نہیں رہے گا، ہر تھریٹ جو ہے اپرچونٹی میں بدل جائے گا اگر ہم جو ہے اپنا نیشنل موٹو جو ہے فیتھ ڈسپلن اینڈ یونٹی اس کو آپٹ کر لیتے ہیں. قائد نے جو ہے اس شکل میں فرمایا فیتھ ڈسپلن اینڈ یونٹی، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس شکل میں فرمایا یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. یہ 3 صفات جو ہے ہمیں ہر ادارے میں اپنی ایجوکیشن کا جو محور بنانا چاہیے، وہ یہ ہمارا نیشنل موٹو ہونا چاہیے. اور یہ 3 جو ہیں شمشیریں جو ہیں جو قائد کے ساتھ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے عنایت کی، ان پہ فوکس کرنا چاہیے. تو ہمارا ہر جو تھریٹ ہے وہ اپرچونٹی میں بدل جائے گا انشاءاللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ نے سب سے پہلی بات کی کہ ہمارا جو سلیبس ہے اسے ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. اسے کون بدلے گا؟ سر 2 لیولز پہ ہیں. ایک تو ریاستی لیول پہ جو ہے ہمارے ایجوکیشن منسٹر صاحب ماشاء اللہ اس میں عملی طور پہ کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بڑی اہم ضرورت جو ہے وہ ہمارے جو اساتذہ ہیں، جو ہیڈ آف انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کا ویژن جو ہے براڈ اپ کرنے کے لیے، ڈیولپ کرنے کے لیے جو ہے نیشنل لیول پہ میرا حال ٹریننگز کا جو ہے کوئی سلسلہ جو ہے وہ منعقد کرنا چاہیے. اس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کوشش تو کر رہا ہے. ڈاکٹر طارق بنوری صاحب جو ہے ماشاء اللہ بڑے ویژنری جو ہیں، چیئرمین ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مزید پریکٹیکلی جو ہے ہمیں میرا خیال ہے کچھ KPIs بنا کے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز اور کریٹیکل سکسیس فیکٹرز جو ہیں CSF ڈیفائن کر کے جو ہے ہمیں نیشنل ایمرجنسی کے تحت جو ہے اگلے 2 سے 3 سالوں میں جو ہے اپنے لوگوں کو جو ہے ایک ویژنری قوم کو بدلنے کے لیے ایز اے لیڈر جو ہے ٹرین کرنا چاہیے جو ہے. تو ہمارا ہر ٹیچر جو ہے وہ لیڈر ہے. اگر ٹیچر اور مائیں جو ہیں ان کا ویژن ہم جو ہے وہ بڑا کر دیں گے تو ہماری قوم جو ہے اگلے 10 سالوں میں انشاءاللہ جو ہے جدید ترین اور بیسٹ قوم کے طور پہ مرج ہوگی گلوب پہ جو ہے انشاءاللہ. اچھا سر، ہم جب رسک کی بات کرتے ہیں تو اس میں کچھ متس اور ریالٹیز آتی ہیں. کہتے ہیں کہ رسک جو ہے وہ کیلکولیٹڈ ہونا چاہیے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ جتنا بڑا رسک ہوگا اتنا بڑا ریوارڈ ہوگا. تو یہ چیزیں آپ کو کنفلکٹنگ نہیں لگتی کہ ایک طرف جب آپ رسک لے رہے ہیں تو وہ کیلکولیٹڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں سہیل صاحب کائنات میں نا بیلنس کا اصول ہے کہ ہر چیز کو جو ہے متوازن وے سے لے کر چلا جائے، اور اسلام کی پالیسی بھی یہ ہے کہ ماڈریٹ وے سے لے کر چلیں، جو ہے آپ جو ہے بیلنس کر کے چیزوں کو چلیں جو ہے. تو نو یور رسک، KNOW، نو یور رسک، نو یور ریٹرن. آپ جو ہے جب ڈسپلن والا جو ہے پلر جو ہے جو نیشنل پلر ہے، اسٹریس مینجمنٹ، کنفلکٹ مینجمنٹ، کمیونیکیشن مینجمنٹ، ویژن مینجمنٹ جو ہے، یہ چھوٹی چھوٹی اسکل جو ہیں وہ انکارپوریٹ کریں گے تو آپ کی تعلیم جو ہے وہ انفارمیشن سے فارمیشن میں کنورٹ ہو جائے گی. جب فارمیشن ہوگی تو پھر جو ہے وہ اپنی فیملی کا لوڈ بھی اٹھا سکے گا، اپنی بزنس کا لوڈ بھی اٹھا سکے گا، اور ہمارا معاشرہ ایک خوشحال معاشرے میں بدلا جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، سب سے پہلے جو بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انفارمیشن چاہیے، دوسرا چاہیے انویسٹمنٹ. تو انویسٹمنٹ پہ آ کے کافی لوگ سٹک ہو جاتے ہیں کہ اور لون لینے سے بڑا گھبراتے ہیں. تو انویسٹمنٹ لینے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ کیا لون لینے میں جذباتی جو ہو جاتے ہیں کہ ہم سود پہ نہیں لیں گے، بینک سے نہیں لیں گے، تو وہ کیسے مینیج کریں اس چیز کو؟ اس میں سہیل صاحب آپ نے بڑی نظریاتی ایک جو ہے بحث کا آغاز کیا کہ سود جو ہے وہ تو ویسے ہی اس میں اعلان جنگ ہے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے. تو اس میں انسان بظاہر جو ہے کامیاب ہوتا نظر آئے بھی تو ناکام ہے. ہمارے پاس جو ہے اس کے متبادل موجود ہیں. اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی ہیں جہاں سے ہم جو ہے وہ ریز اپ کر سکتے ہیں ایکویٹی کیپٹل جو ہے. اس کے علاوہ جو ہے جیسے USA میں ہے، پاکستان میں مزید کام ہونے کی بھی ضرورت ہے وینچر کیپٹلسٹ کی. تو وینچر کیپٹلسٹ وہ ہوتے ہیں جو ہائی رسک ٹیکنگ جو آپ کے انیشیٹوز ہوتے ہیں اس میں بھی ایکویٹی فائنانسنگ پرووائڈ کرتے ہیں، جسے ہم عرف عام میں انویسٹر کہتے ہیں. جی، انویسٹر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں بھی ایسے اچھے لوگ موجود ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو نوجوان ہے اپنی صلاحیتوں کو جو اچھے طریقے سے پالش کر کے اگر اپنی ایک فیزیبلٹی بنا کے لے کر آتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ہم IBL ایون جو ہے اس کو پرووائڈ کر سکتے ہیں نمبر آف جو ہے فائنانسر اور جو انویسٹرس ہیں ایکویٹی انویسٹرس.
جو اس کے ساتھ رسک بھی شیئر کریں گے. یہ بڑی بات آپ کر رہے ہیں کہ لوگوں نے آپ کے پاس آنا شروع کر دینا کہ ہمیں دیں. دس از آور ویژن جو ہے کہ ہم جو ہے اپنی ریاست میں جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے انٹرپرینیورشپ کیپیبلٹیز بلڈ کریں جو ہے. تو انشاءاللہ IBL ماضی میں بھی جو ہے برج کا فیکٹر جو ہے کردار کا ادا کرتا ہے، ابھی کرے گا سہیل صاحب انشاءاللہ. اچھا سر، ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے ہاں لوگ کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ان کو صحیح کورسز نہیں ملتے. کچھ کورسز کا شاید سٹارٹ ہو گیا ہے، کچھ فارمنگ کے حوالے سے، کچھ پولٹری کے حوالے سے، مگر صحیح جو انفارمیشن ہے جو 1-2 مہینے کے اندر، 6 مہینے کے اندر کوئی کورس کے اندر بتا دیا جائے. آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے یہاں کمی ہے شارٹ کورسز کی؟ جی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. 2 قسم کی سکلز بیسکلی چاہیے ہوتی ہیں سہیل صاحب ایک کامیاب انٹرپرینور کے لیے. ایک ہے ٹیکنیکل سکلز جو آپ نے ذکر کیا کہ جس شعبے میں آپ جو ہے اپنے بزنس وینچر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اس کی ٹیکنالٹیز کو ڈیٹیل سے جاننا، اس کی نو ہو رکھنا جو ہے یہ بہت اہم ہے. دوسرا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انٹرپرینورل سکلز ہیں. انٹرپرینورل سکلز اور انٹرپرسنل سکلز آپس میں کافی انٹرکنیکٹڈ ہے. پرسنل سکلز میں یا انٹرپرینورل سکلز میں کیا ہوگا، یہ جو میں ابھی آپ سے ذکر کر رہا ہوں، ویژن مینجمنٹ، اسٹریس مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ، کنفلکٹ مینجمنٹ، ٹیم مینجمنٹ، یہ کیپیبلٹیز جو ہیں یہ بھی ہونا بہت ضروری ہے. اور یوزلی ہمارے ہاں ان کو کنسیڈر نہیں کیا جا رہا ہے. اسی وجہ سے دیکھیں آپ جو ہے جاپان کی اگزامپل اٹھا کے دیکھ لیں یا اور ڈیولپڈ جو نیشنز ہیں ان کی اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان کے لوگوں میں جو ہے یہ انٹرپرسنل کیپیبلٹیز بہت اسٹرانگ ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ کسی بھی چیلنج کو جو ہے وہ اپرچونٹی میں بدل لیتے ہیں، تھریٹ کو اپرچونٹی میں بدل لیتے ہیں. تو ہمیں بھی جو ہے ٹیکنیکل سکلز کے ساتھ ساتھ جو ہے جو سافٹ سکلز ہیں، انٹرپرسنل سکلز ہیں، وہ اپنے نوجوانوں کی پالش کرنی چاہیے. پلیز کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے. اچھا سر، یہ آپ بتائیے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں جب کسی کام میں جاتے ہیں تو فوری طور پر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار آج ہم نے کام شروع کیا، ہمیں ودن منتھس ودن ویکس اس کا پروفٹ آنا شروع ہو جائے، ہم ملینئر ہو جائیں. کچھ انڈیا کے ڈرامے، کچھ فلمیں ہمیں ایسا ہی دکھاتے ہیں. میرے پاس تو مو کی ایگزامپل آپ نے دیکھی ہوگی کہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کیا اور دوسرے دن امیر ہو گئے. تو جب انویسٹ کر لیا، کام شروع ہو گیا، تو کتنی پیشنس رکھنے کی ضرورت ہے؟ یہ بڑی آپ نے پیاری بات کی. ونس اگین جو ہے چونکہ ہمارے لیے الٹیمیٹ گائیڈنس جو ہے قرآن کریم ہے، تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو سکسیس سیکرٹ ہے اس ہمیں سورہ عصر کی شکل میں دیا ہے. تو اللہ پاک نے اس میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہاں پہ اللہ نے کہا کہ لوزرز اور گینرز جو ہیں ان میں ڈفرینس ہے. جو زیادہ لوگ ہوں گے وہ ناکام ہوں گے، لیکن کامیاب لوگ کون سے ہوں گے؟ جن کے پاس 3 کیپیبلٹیز ہوں گی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو یہاں پہ جو ہے صبر کی ڈٹرمینیشن کا بڑا ایمفسائز ہے کہ آپ نے جو بھی اچھا وین لے کر چلیں پھر اس کے اوپر جو ہے آپ کو ڈٹرمینیشن کے ساتھ جو ہے کام کرنا چاہیے. میں اسی صورت کو جو ہے وہ ریلیٹ کروں گا جو ہے جو ہمارا نیشنل موٹو ہے، فیتھ، ڈسپلن، یونٹی. قائد نے بھی کہا کہ کامیاب ترین نیشن بننے کے لیے، فرد بننے کے لیے، خاندان بننے کے لیے 3 کیپیبلٹیز ہونی چاہیے، فیتھ، ڈسپلن، یونٹی. علامہ اقبال نے اس کو اس شکل میں جو ہے ڈال دیا کہ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. یہ دونوں جو فارمولاز ہیں یہ ڈرائیوڈ ہوئے ہیں سورہ عصر سے جو ہے. تو ابھی آپ نے اسٹاک مارکیٹ کی بات کی. اسٹاک مارکیٹ میں 2 قسم کے انالیسس بڑے اہم ہوتے ہیں. ایک جو ہے وہ آپ کا ہوتا ہے ٹیکنیکل انالیسس جو ہے گرافس، چارٹس، ٹرینڈس کہ ماضی میں کیسا ہوا، فیوچر میں کیسے ہوگا. تو اللہ نے اگزامپل دی والعصر، زمانے کی قسم ہے. یہاں پہ ٹرینڈ انالیسس کا ذکر ہے کہ صرف ٹرینڈس کو نہ دیکھو. آگے جو ہے اللہ پاک نے جو فنڈامنٹل انالیسس کی دعوت دی جو ہے. فنڈامنٹل انالیسس میں اللہ نے کہا کہ کامیاب جو ہے فنڈامنٹلسٹ ہوں گے، اور فنڈامنٹلسٹ کے پاس جو ہے 3 کیپیبلٹیز ہونی چاہیے. فنڈامنٹلسٹ سے مراد یہاں پہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہے. فنڈامنٹلسٹ مینس کہ جو 3 پرنسپلس کو ہولڈ کرے گا، دیٹ از دا فنڈامنٹل پرسن جو ہے. جیسے اسٹاک مارکیٹ میں ہم جو ہے ریشوز انالیسس کو جو ہے فنڈامنٹل انالیسس جو ہے کنسیڈر کرتے ہیں کہ لانگ ٹرم میں جو ہے یہ کیسے آرگنائزیشن چلے گی. تو اس میں جو ہے اللہ پاک نے 3 فنڈامنٹلس دیے ہیں. آمنو، اپنا وین مینجمنٹ کرو، اپنا فیتھ مینجمنٹ کرو. پھر اس کے بعد جو ہے عمل صالحہ. عمل صالحہ جو ہے وہ ڈسپلن اعمال ہیں، ٹائم مینجمنٹ، کنفلکٹ مینجمنٹ، کمیونیکیشن مینجمنٹ. دس از دا ڈسپلن جو ہے. اور اس کے بعد جو ہے 3rd جو کیٹیگری ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہاں پہ نا کمیونیکیشن اسکل کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے کہ جب ایک بندہ اچھا کمیونیکیٹر بنتا ہے، دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرتا ہے، انکریج کرتا ہے، تو تواصو کا کام کر رہا ہوتا ہے. وتواصوا بالحق، اچھی بات کی جو ہے وصیت کی جائے.
वतवासु बिस्सबर और डिटर्मिनेशन का जो है सबक दिया जाए। तो नौजवानों को जो है ये सबक सीखना बड़ा ज़रूरी है कि जब वो अपनी एनर्जीज़ को, टाइम को इन्वेस्ट करते हैं तो वो अल्लाह पाक उसका रिटर्न जो है ज़रूर देते हैं। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स की फॉर्म में आएगा। तो हमें जो है अपने इस फंडामेंटल के साथ जो है क्लिक करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में हमें बेस्ट रिजल्ट्स जो है ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। ग्रेट ग्रेट। बातें तो बहुत सी हो सकती हैं, कुछ टाइम की कमी है, कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। एक आखिरी सवाल, मार्क्स एंड स्पेंसर अगर मैं गलत नहीं हूँ, हु मूव्ड माई चीज़, कहते हैं कि जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं एक वक्त आता है कि उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है, आपको कुछ नया करना होता है, तब आप आगे चलते हैं। मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ VCR का दौर था, वो CDs में कन्वर्ट हुआ और वो CDs कन्वर्ट हो गई आगे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में, और उस चीज़ का बिल्कुल वजूद नहीं रहा। जिन लोगों ने फौरी तौर पर अपने आप को चेंज किया वो तो बिज़नेस में टिक पाए, और जिन्होंने नहीं चेंज किया वो अल्टीमेटली बैंकरप्ट हो गए। हमें कब समझना पड़ेगा कि इस चीज़ का स्कोप ख़त्म हो गया है और हमें अपने अंदर इनोवेशन लाने की ज़रूरत है? वंडरफुल। इसमें बड़ा अच्छा आपने एक एट्रीब्यूट जो है जो नौजवानों में और अमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स में बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है इनोवेशन और क्रिएटिविटी मैनेजमेंट जो है। तो मैं आपसे बड़ा एग्री करता हूँ कि इंसान की नज़र जो है सितारों पे होनी चाहिए, जो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा आज के दिन की मुनासबत से जो है। फिर उन्होंने दूसरी बड़ी अहम बात की कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, उन्होंने कहा हर फ़र्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो हमारे हर नौजवान के अंदर जो है क्रिएटिविटी और कैपेबिलिटी है, सिर्फ उसको अपने अंदर गोताज़न होना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना पड़ेगा। तो दोनों किस्म की इनोवेशन जो है, प्रोडक्ट इनोवेशन और प्रोसेस इनोवेशन जो है, इनके ऊपर जो है अगर एम्फेसाइज करेंगे तो सुहेल ताज साहब जो है वो इंशाल्लाह कोई चैलेंज उनके लिए चैलेंज नहीं रहेगा। उनको हमारे यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है, तबाह हुआ वो शख्स जिसका आज उसके गुजरे हुए कल से बेहतर ना हुआ। तो हमारे यहाँ तो हर दिन जो है वो इम्प्रूवमेंट का दिन है, हर दिन जो है इनोवेशन और क्रिएटिविटी का दिन है कि मैं अपने प्रोसेस को कल से जो है वो आज मज़ीद बेहतर कैसे कर सकता हूँ। और फिर जो है वो हमारे यहाँ जो है ये हदीस मुबारका है कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो इंसानियत के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि जो काम हम कर रहे हैं इसको मज़ीद बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसको मज़ीद बेहतर डिलीवर कैसे कर सकते हैं। तो एक मुसलमान जो है वो मुजस्सम शक्ल होनी चाहिए जो है इनोवेशन और क्रिएटिविटी की। थैंक यू सो मच। सर की बातें इतनी ज़बरदस्त थीं कि मैं कोशिश कर रहा था कि इनको मैं इनकोड करता जाऊँ, एब्जॉर्ब करता जाऊँ, और बाद में मैं हर ख़याल को, हर आयत को, हर हदीस को, हर कौल को दोबारा से सुनूँ और उसको मैं डिकोड करूँ और अपने अंदर उसको अपनाने की कोशिश करूँ। उम्मीद है कि आपके पास भी रिकॉर्डिंग मौजूद होगी और आप इन बातों को सुनकर अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे, इसे अपनी अमली ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे। और जिस तरह सर ने आखिरी बात की कि हम कोशिश करेंगे, हम सब मिल के कोशिश करेंगे कि हमारा हर आने वाला दिन बेहतर से बेहतर हो। और एक सबसे ज़बरदस्त बात जो मुझे लगी वो ये थी कि सिर्फ अपने लिए कोशिश नहीं करनी, अपने इर्द गिर्द, अपने साथियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने अकरबा के लिए भी कोशिश करनी है ताकि उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी आए। आज के लिए इतना ही। सुहेल ताज को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।